السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم سے بہت شکریہ. So viewers, we are back with our Perspective podcast episode 2 اور امید ہے کہ آپ کو جو ہماری فرسٹ ایپیسوڈ ہے وہ پسند آئی ہوگی. اس میں ہم نے ٹچ آن کیا تھا جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو کرنٹ ایشوز فیس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیکسز کے اوپر ہلکی سی بات کی تھی. اور آج ہم اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ اس وقت یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں نہ صرف ریئل اسٹیٹ نیچے کی طرف گامزن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ٹیکسز کا امپیکٹ ہے وہ کافی ایڈورس پڑ رہا ہے، اور جو بھی کوئی نئی پالیسی آ رہی ہے اس سے کوئی اچھی امید نظر نہیں آ رہی. سو وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرنے جائیں گے جو کلائمیٹ بنا ہوا ہے اس وقت یہاں پہ ریسیشن کا، اور ریسیشن کی وجہ سے اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر. یہاں پہ جو کلائمیٹ بنا ہوا ہے بہت زیادہ ہائپر انفلیشن کا، اور اس کے نتیجے میں ریئل اسٹیٹ پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ارشد صاحب اس کے علاوہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جو آج ہمارا ایجنڈا ہے؟ جی، تقریباً اسی طرح کے پوائنٹ ہیں، ٹیکسز سے ریلیٹڈ ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں اس وقت ایکٹیویٹی بہت ڈاؤن ہوئی ہے. تو ہم آج کچھ ڈسکس کریں گے کہ ڈیولپرز کو کیا نئی مارکیٹنگ کمپین ڈیزائن کرنی چاہیے تاکہ ایک تو ٹرانزیکشنز ہوں، دوسرا وہ لوگ جو اس وقت اپنے گھر بنانا چاہ رہے ہیں وہ کوئی آپشن اویل کر سکیں. اور جس طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں اور اوپن پلاٹ پڑے ہوئے ہیں تو ان پہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو الائڈ انڈسٹریز ہیں ان میں بھی ایکٹیویٹی آ جائے گی. پھر ہم ایک پوائنٹ ڈسکس انشاءاللہ کریں گے کہ اس وقت بیسٹ انویسٹمنٹ کیا کنسیڈر کی جائے اس مارکیٹ کے اندر. تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ایکسلنٹ، چلیں انشاءاللہ سٹارٹ لیتے ہیں. سو ٹیکسز کے اوپر جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جیسے 7E جو کہ کافی برننگ ایشو بنا ہوا ہے، بیسیکلی جو ڈیمڈ ٹیکس لیا جا رہا ہے، ڈیمڈ انکم ٹیکس، اور اس کا اطلاق ایسے ہی کسی بھی جو کسی کے پاس بھی اگر پراپرٹی انہوں نے سیل کرنی ہے تو اس سے پہلے ان کو جو نئے ایک چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو FBR کے جو کمشنر ہیں ان سے ان کو ایک ایگزامپشن لیٹر لینا پڑے گا، ایگزامپشن سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا بیفور دا سیل کین پروسیڈ. تو کوئی بھی پراپرٹی سیل کرنے سے پہلے آپ کو یہ FBR سے، کمشنر صاحب سے یہ چیز حاصل کرنا پڑے گی. اب اس میں نے دیکھا ارشد صاحب کہ جو اس وقت دوست یار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کافی ان کو مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ FBR میں یہ پروسیس بہت زیادہ اسٹریم لائن نہیں ہے. جب FBR کے چیئرمین نے اس کا اطلاق کیا تھا تو ہی سیڈ کہ یہ 24 آورس کے اندر وہ انشور کریں گے کہ آپ ایگزامپشن سرٹیفکیٹ ایشو ہو. لیکن اب کوئی بھی آدمی جو غریب آدمی ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کسی ضرورت کی وجہ سے اپنا اب پلاٹ فروخت کرنا پڑ رہا ہے تو ان کو اس وقت بہت زیادہ چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں FBR کے آفیسز کے. جو ایک اس میں ٹیکنیکل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ FBR سے جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے یہ لیٹر ایشو کرنا ہے، ان کے سائن ہونے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے جمع کرانا ہے وہ IRO میں کروانا ہے. سو یہ بھی ایک اس کے اندر ٹیکنیکلٹی ہے. تو یہ چیزیں کافی زیادہ ٹائم لے رہی ہیں، اور ابھی تک جو لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک ان کو ایگزامپشن لیٹر بڑے دیر بعد مل رہے ہیں. کئیوں کو ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم گزر گیا لیکن ان کو ابھی تک نہیں ملا. سو یہ ایکسپیرینسز ہیں. تو میرا تو ویو اس میں یہ ہے، بلکہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ایک اچھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو 7E ہے اس کو ختم کر دیا ہے. یہ لاسٹ ویک میں یہ چیز اپڈیٹ آئی، گڈ نیوز ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جسے کہتے ہیں انٹرا کورٹ اپیل ICA، سو وہ سبمٹ کر دیا گیا ہے اس ڈیسیژن کے خلاف. سو جس کی وجہ سے اب یہ چیز ابھی فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، اور آئی تھنک یہ جو ICA ہے اس کا فیصلہ آتے آتے کچھ ٹائم لگے گا. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں احسن ملک صاحب جو کہ اس چیز کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے ریسنٹلی جو سید تنصیر بخاری صاحب ہیں ان کو انوائٹ کیا اپنے ٹاک پہ، اینڈ دے ڈسکسڈ، کیونکہ سید تنصیر بخاری ریپرزینٹ کرتے ہیں جو تنصیر ایسوسیٹس ہیں جنہوں نے بخاری ایسوسیٹ جنہوں نے یہ سبمٹ کیا تھا، جو باقر صاحب ہیں جو لائر ہیں جنہوں نے یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ اپیل دائر کی تھی کہ یہ جو ہے یہ 7E کو ابالش ہونا چاہیے. سو ہیونگ دی ایکسپرٹ اوپینین واز ویری گڈ کہ انہوں نے تنصیر صاحب نے یہ بات بتائی کہ بیسیکلی یہ چیز وہاں سے تو ختم ہو گئی لیکن ICA might take some time. ICA میں ہو سکتا ہے کہ
کچھ مہینے لگ جائیں, کیونکہ ابھی آج کل جیسے ملک میں عبوری حکومت چل رہی ہے, سو دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم بیفور چیزوں کو ذرا ایڈریس کر سکیں. اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی پرابلی اس کے ٹائم میں یہ چیز پھر ایڈریس ہوگی, جو ICA وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں شیئر کرتا چلوں کہ جب سندھ کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا تھا 7E کے حق میں کہ 7E کو ختم کرنا چاہیے, تو سپریم کورٹ میں یہ کیس پھر FBI نے پٹ آن کیا, تو یہ چیز اب سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہے. اور جو آپ کی ریجنل کورٹس ہوتی ہیں وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتی جب اگر سپریم کورٹ کے پاس کیس چل رہا ہو, تو یہ تب تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی جب تک آپ جو سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ نہ دے دے. سو آل آف دیز تھنگس آر شوئنگ اس کہ یہ جو ICA ہے اس کو ٹائم لگے گا, لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ تب تک انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا جس کے مطابق پنجاب میں ایٹ لیسٹ یہ جو ڈیمڈ رینٹل ٹیکس ہے یہ آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا جب تک یہ ICA کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو میرے پاس تو جی یہ سیدھا خبریں ہیں 7E کے بارے میں. تو ارشد صاحب آپ شیئر کریں کہ آپ کے پاس کیا نیوز ہے؟ جی بالکل, اوورآل تو تقریباً یہی پوائنٹس ہیں کہ پنجاب میں یہ آن ہولڈ ہے بیسیکلی, کہ ابھی انہوں نے کمپلیٹلی ختم نہیں کیا, ہولڈ کی ہے ٹل فردر ڈیسیژن, اور جس طرح سے اپیل آگے جا رہی ہے. پھر ابھی لیٹسٹ لاسٹ ویک ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا جس میں کچھ لوگوں کو ایگزمپشن دی گئی تھی, جن میں گورنمنٹ امپلائیز ہیں, جن میں آرم فورسز کے لوگ ہیں, جن میں اوورسیز پاکستانیز ہیں. اور اس میں ایک اور ایگزمپشن یہ دی گئی تھی کہ فرسٹ ایئر آپ کو نہیں پے کرنا پڑے گا 7E, کہ اگر آپ نے ایک پراپرٹی خریدی ہے اور ود ان 1 ایئر آپ کو اس کو سیل کر رہے ہیں تو آپ کو ود ان 1 ایئر ٹیکس آپ پہ ایگزمپٹ ہوگا, 7E آپ پہ نہیں لگے گا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 7E کے حوالے سے ریئلٹرز لوگ کافی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں اس کا بہت بات ہو رہی ہے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر کہ اس کو کم سے کم کیا جائے. لیکن لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس سائڈ پہ جاتی ہے اس کو لے کے. اور نیگیٹو امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ آلریڈی مارکیٹ ریئل اسٹیٹ کی جو تھی وہ ڈاؤن چل رہی تھی. بیسک پرپز جو اس کو لگانے کا تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے پلاٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ان کو پلاٹ کی اپریسیشن مل رہی تھی, اور گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ ایک تو وہ اپریسیشن کا ایڈوانٹیج گورنمنٹ کو بھی ملے, دوسری سائڈ پہ لوگوں کو ڈسکریج کر رہی تھی کہ وہ اوپن پلاٹ نہ رکھیں, کنسٹرکٹڈ پراپرٹی پہ چلے جائیں. تو ابھی ہوا کیا کہ جب اکنامک ریسیشن آیا اور ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی تو جس مارکیٹ ویلیو پہ پلاٹ چل رہے تھے وہ بھی انہوں نے بھی ویلیو اپنی ڈاؤن کی. تو جو انویسٹر تھے جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے تھے وہ بیچارے پروفٹ لینے کے بجائے آلریڈی نقصان میں چلے گئے. اب ایک تو انہیں نقصان مل گیا کہ ویلیو میں پلاٹ کی پرائسز کم ہو گئی, دوسری سائڈ پہ 7E کا ٹیکس ان پہ امپوز ہو گیا کہ جی آپ کو ٹیکسز بھی پے کرنے ہیں. تو اس طرح سے انہیں اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ساری ٹرانزیکشن ہولڈ پہ گئی ہوئی ہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ڈیسیژن آئے گا. تو ابھی سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے تو لاسٹ جو نوٹیفکیشن ایشو ہوا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی مینشن تھا کہ ابھی اگر ہمارا سسٹم ابھی تک اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ ہم سرٹیفکیٹ ایشو کر سکیں, تو ٹیمپریری جو رجسٹرار ہوں گے جہاں پہ وہ ٹرانسفر ہوگا وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے ڈاکومنٹس کے بیسس پہ, جن کو انہوں نے ایگزمپشن دینی ہوگی ان کو ایگزمپشن دے دیں گے اور اس پورے ڈاکومنٹس کی کاپی اپنے پاس رکھیں گے اور آگے FBR کو سبمٹ کریں گے جب تک کہ FBR کوئی سسٹم اسٹیبلش نہیں کر لیتا. یہ لاسٹ نوٹیفکیشن میں انہوں نے مینشن کیا تھا. تو اس وقت کی جو 7E کی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں نہیں ہے, باقی جو ہیں اسلام آباد ہے یا باقی پروونسز ہیں ان میں ایگزمپشن انہوں نے کچھ کیٹیگریز کو دی ہے, اور وہ ایگزمپشن رجسٹرار دے سکتے ہیں ان ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے, اور اس کی کاپی رجسٹرار اپنے پاس رکھیں گے اور فیوچر میں وہ FBR کو سبمٹ کریں گے جب تک FBR کا سسٹم ڈیولپ نہیں ہو جاتا. تو یہ اپڈیٹ ہے لیٹسٹ. ایکسلنٹ ارشد صاحب, آئی تھنک آپ نے بڑی یوزفل اپڈیٹ شیئر کی ہیں اس کے اوپر, اور میرا خیال ہے اس کا امپیکٹ کافی زیادہ ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا اوورسیز پاکستانیز ہیں یا پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کے اوپر بھی ہو رہا ہے. کیونکہ میں ایک دوست کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا گھر فروخت کرنا ہے, اور ان کے جو بائر ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اب ان کی ایک اسپیسیفک آپ کو پتہ ہے چھٹی اپروو کرانی ہوتی ہے باہر, انہوں نے اپنی آرگنائزیشن میں جہاں وہ کام کر رہے ہوں ابراڈ, اب اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, اور اس ٹائم کے مطابق انہوں نے پلان کیا ہوا تھا پاکستان کا ٹرپ, لیکن ان کو یہ ایک نیوز ملی کہ اب فی الحال جو
बायर हैं उन्होंने जो सेलर हैं उन्होंने अभी अपना FBR से एग्जाम्पशन लेटर लेना है, ओनली देन द सेल इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो अब इसकी वजह से वो चीज़ें ज़रा खटाई में पड़ गई, बिकॉज इस तरह का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना आ रहा है। सो एज़ यू सेड कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इल्तवा का शिकार हैं जो ट्रांजेक्शन। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल में तो मरे हुए को मारने के मुतरादिफ है कि चीज़ें पहले ही बड़े बुरे हालात चल रहे थे और अब इन्होंने मज़ीद इसके ऊपर ये जो 7E है इसकी एक तलवार चला दी है। और लेट्स सी, देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों को शेप अप होते हुए ना कुछ टाइम लगेगा। वैसे मुझे एक खबर ये भी मिली है कि FBR काम कर रहे हैं। FBR इज करंटली वर्किंग ऑन अ सिस्टम जिसमें वो इसको ऑनलाइन लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वो बड़ा कम्बरसम है और अगर आप FBR जाएं तो आपको नंबर ऑफ डेज लगते हैं। लेकिन अब वो कोई ऐसा सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं विच विल बी ऑनलाइन, ताकि आप घर बैठे एग्जाम्पशन अप्लाई कर सकें 7E के लिए। जो एग्जाम्पशन लेटर है वो आपको मिल जाएगा। सो आई होप ये जल्दी आ जाए। मुझे तो खबर मिली है कि ये नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट से ये चीज़ स्टार्ट होने वाली है, बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया है कि हम सिस्टम पे काम करें, तो जब तक सिस्टम नहीं आता तो मैनुअली हम एक्सेप्ट करेंगे और जब सिस्टम आ जाएगा तो हम सिस्टम पे मूव ऑन हो जाएंगे। उसके अलावा 7E के हवाले से तो ये पॉइंट थे। इस सारे प्रेशर को कम करने के लिए अभी कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन डेवलपर्स को देखने चाहिए कि किस तरह से वो ट्रांजैक्शंस को बढ़ा सकते हैं। मार्केटिंग कैंपेन, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन थी, वो तो इस वक्त काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ऐसे होने चाहिए जो डेवलपर्स को इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए और उनकी वजह से फिर मार्केट में थोड़ा ट्रांजैक्शंस हो जिसकी वजह से जरा एक्टिविटी बढ़े। तो इस तरह के कोई आउट ऑफ बॉक्स मार्केटिंग कैंपेन्स होने चाहिए डेवलपर के एंड पे। क्या समझते हैं अर्शद साहब, क्या चीजें आउट ऑफ द बॉक्स की जा सकती हैं? आपका क्या व्यू है इस सिलसिले में? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। मसलन पहला तो ये हो सकता है कि जो ओपन प्लॉट पड़े हुए हैं हाउसिंग सोसाइटीज में, उनमें डेवलपर्स को, ओनर्स को टेम्परेरी फेंसिंग और टेम्परेरी सेटअप बनाने की परमिशन देनी चाहिए। जैसे लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत कास्ट बढ़ चुकी है, तो कुछ लोग वो कंस्ट्रक्शन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो चाह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई ऐसा हम अपने प्लॉट पे फेंसिंग वगैरह कर लें, वहाँ पे प्लांटेशन कर लें, फ्रूट्स के प्लांट्स लगा लें, वेजिटेबल्स के प्लांट्स लगा लें और वहाँ पे कंटेनर्स बेस्ड कंस्ट्रक्शन कर लें ताकि एक एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की एक तो कैंपेन एक ऑफर की जा सकती है डेवलपर्स की तरफ से कि वो जो प्लॉट ओनर हैं उनको प्लॉट की पोजेशन के साथ उनको अप्रूवल दे दें कि वो टेम्परेरी अपने प्लॉट्स के ऊपर इस लेआउट के मुताबिक इस तरह से फेंसिंग कर सकती हैं और वहाँ पे वो अगर कोई फ्रूट लगाना चाहें, कोई वेजिटेबल्स लगाना चाहें, कोई हट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इस वक्त जो डिस्टर्ब क्लाइंट हैं हाउसिंग सोसाइटीज में, वो सेल करना चाह रहे हैं, उन्हें किसी तरह से पैसों की जरूरत है, उनके प्लॉट सेल नहीं हो रहे, तो डेवलपर्स अगर कोई कैंपेन ऐसी लॉन्च करें कि वो बाय बैक करें उनसे प्लॉट और फिर वही प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे सेल करें क्लाइंट को, और ये ऑफर करें कि आपको डेवलप प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे मिलेंगे, आप आज खरीदें, डाउन पेमेंट करें और कल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें और साथ साथ आप इंस्टॉलमेंट देते रहें। तो इसका फायदा ये होगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह के चंद सोल्यूशन, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन हो सकते हैं जो डेवलपर्स को इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए अपनी हाउसिंग सोसाइटीज में, ताकि यहाँ पे एक्टिविटीज बढ़े। मसलन अभी एग्रीकल्चर लैंड जिस तरह से कटिंग हुई, हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप हुई, अब लोगों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, प्लॉट डेवलप होके पड़े हुए हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी नहीं आ रही, तो ये दोनों तरह से नुकसान हो रहे हैं। तो अगर डेवलपर कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च करें जिसमें लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो टेम्परेरी वहां पे हट्स बना सकें और वो हट बाज़ औक़ात रेंटल पे भी जा सकते हैं, अच्छे लेआउट, गार्डनिंग वगैरह, लैंडस्केपिंग उनकी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये काफ़ी अच्छे आइडियाज आपने दिए हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग दैट developers should explore and जो सोसाइटीज डेवलप कर रहे हैं they should also explore it। मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि जब हम कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं और
اس میں جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا شاپس ہوتی ہیں تو کچھ جو سوسائٹیز ہیں وہاں تو ٹرانسفر کا پروسیس اس کے ساتھ ہوتا ہے سوسائٹی کے ساتھ, بٹ وین یو آر پرچیزنگ اور بائنگ آن انسٹالمنٹس تو انسٹالمنٹ پلان کے اینڈ پہ جا کے جب پوزیشن ہوتی ہے تب ٹرانسفر کا مرحلہ آتا ہے. سو اس میں جو چیز دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جو انیشیل پرچیزنگ پروسیس ہے اس میں آپ کو انیشلی تو وہ نہیں کرنا پڑتا ایگزامپشن لیٹر یا یہ وہ, جو جب ٹرانسفر کا مرحلہ آتا ہے فائنل اسٹیج پہ آ کے, دیٹ مینس کہ اف you can buy on installments in a credible project, apartment or a shop, اور 2-3 years down the road یہ چیز ان کو دیکھنی پڑے گی, not for the timing. اب ہو سکتا ہے آگے جا کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں. جو میرا تو ویو یہ ہے کہ جو کمنگ گورنمنٹ ہے they are going to do something about the real estate sector because بہت زیادہ نیچے چیزیں جا چکی ہیں. and personally I think کہ ان کو جیسے نا کوئی ایمنیسٹی لائی جاتی ہے, so they might be thinking about کہ کوئی ایمنیسٹی لائی جائے. ویسے تو الیکشن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نیکسٹ ایئر ہی ہوں گے, لیکن اراؤنڈ دیٹ ٹائم they might introduce some amnesty scheme for real estate تاکہ چیزوں کو تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکے. تو ان دا مین ٹائم جب تک چیزیں بہتر نہیں بن رہی ہیں اور یہ جب تک یہ چیزیں چل رہی ہیں کورٹ میں ابھی 7E کے سلسلے میں, تو ان دا مین ٹائم یہ بائنگ ہے جو چیزیں ہولڈ ہوئی ہیں اس کی وجہ, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ آئیڈیاز ایسے ہیں جو ان پہ کام کرنا چاہیے, تو اسی طرح جو پروجیکٹس ہیں کریڈیبل پروجیکٹس اگر ان میں انویسٹ کیا جائے تو فوری طور پہ آپ کو یہ اس پروسیس میں سے نہیں گزرنا پڑے گا, بلکہ جب پوزیشن ہوتی ہے 2 years ڈاؤن دا روڈ, جب بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اور ہینڈ اوور ہوتی ہے, ایٹ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو گیٹ دا ٹرانسفر ڈن. جی بالکل, اسی طرح سے گورنمنٹ کو ہر صورت چینجز کرنی پڑیں گے, کیونکہ اس وقت تو انہوں نے جو لیکوڈیٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کو پش کیا تھا کہ جی پریشرائز کیا کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ روکی جائیں اور لوگ بینکوں کی طرف ڈائیورٹ ہوں. اسی وجہ سے بینک کے ریٹس کو بھی بڑھایا گیا اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس میں جو اسمارٹ انویسٹر ہیں وہ بینک کی طرف نہیں گئے, کیونکہ انہیں آئیڈیا ہے کہ دوسری سائڈ پہ انفلیشن ریٹ کہیں 30-35% پہ جا رہا ہے, تو وہ کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ اس وقت میجارٹی لوگ اپارٹمنٹس اور آفیسز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے. دوسرا ان پہ وہ 7E والا ابھی تک وہ ایشو نہیں ہے. تیسرا اس میں انفلیشن بڑا ہیج ہو جاتا ہے, کیونکہ کنسٹرکشن کے پرائسز بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور پراپرٹی کی آپ کی پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں جیسے جیسے پراپرٹی میچورٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ جو اسمارٹ انویسٹرس ہیں وہ کمرشل میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اپارٹمنٹ میں اور آفیسز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور وہاں سے وہ ایڈوانٹیج اٹھائیں گے. دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ کو ہر صورت چینجز کرنی پڑے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ ہمارا جو پاپولیشن کا پریشر ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے, اور اس پریشر کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں یہ چینجز کرنی پڑیں گی. ادروائز یہ لانگ رن لے کے نہیں چل سکتے اس طرح سے کہ ریئل اسٹیٹ کو پریشر میں رکھا جائے اور اس سے انویسٹمنٹس کو اوائڈ کیا جائے. یہ نہیں پاسبل ہی نہیں ہے. اور جہاں تک بات آپ نے کی نا بینکنگ سیکٹر کی, تو بینکنگ سے اس وجہ سے بھی اسمارٹ انویسٹر بھاگتا ہے, ایز یو سیڈ کہ انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اٹس اوور 22% یا میرے خیال اور اراؤنڈ دیٹ. لیکن ساتھ ساتھ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک جاب کرتا ہے بندہ اور وہ ساتھ میں کچھ انویسٹمنٹ کا سوچ کے اگر اس نے 2 سال پہلے کوئی پراپرٹی پرچیز کی اور اس نے بینک سے لون لیا, تو اس وقت اس کو لینے کے دینے پڑ چکے ہیں, کیونکہ وہ جو انسٹالمنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ان کی جو سیلری ہے, آئی نو سمبڈی جس کی جو سیلری ہے اس کے قریب قریب اس کی انسٹالمنٹ اب جانا شروع ہو گئی, حالانکہ جب اس نے لیا تھا تو اس کی سیلری کا وہ ہاف تھی. تو ایک تو میں لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ڈو ناٹ گو ٹو دا سیلنگ. جب آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی جو انسٹالمنٹ پلان پہ آپ چیز لیتے ہیں, آلویز بجٹ پراپرلی, جس میں آپ دیکھیں گے یار آپ کی 10% آف یور سیلری یا میکسیمم 20% یا اتنا آپ اس میں انسٹالمنٹ میں دے سکیں. ڈو ناٹ گو اوور بورڈ. اس طرح نہ کریں کہ آپ کی جو half of your salary is going towards your installment to pay to the bank, and then you are very vulnerable because اگر کوئی انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے جائیں گے تو آپ کا دیوالیہ نکل جائے گا. So that is a scenario that is being observed these days. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. So people must avoid that, and جو آپ نے بات کی کہ they should behave like smart investors. بالکل بالکل. ایکچولی لوگ ویو کی طرف جاتے ہیں, جب ویو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں, لیکن بینیفٹ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں.
जिस तरह से अभी मार्केट में रिसेशन है, प्राइसेस डाउन है, तो इस वक्त वो लोग एडवांटेज उठा रहे हैं जिनके पास लिक्विडिटी है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम प्राइसेस हैं रियल एस्टेट की मार्केट में इस वक्त और बेस्ट बाइंग टाइम है। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। और आप अरशद साहब, आपका क्या व्यू है कि चीज़ें कब जाके ठीक होंगी? बिकॉज आम पाकिस्तानी तो यही सोच रहा है, मैनी ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू रन ओवरसीज, लेकिन ओवरसीज में भी सुना है वीज़ाज में बड़ी लंबी क्यूज़ हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज में लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ द जो कदगनें लगाई जा चुकी हैं पाकिस्तानी रियल इस्टेट पे। ऑल्दो एहतजाज वगैरह किया जा रहा है रियल इस्टेट कम्युनिटी की तरफ से, आई होप कि चीज़ें बेहतर होंगी आने वाले वक्त में, लेकिन आप क्या समझते हैं कि चीज़ें कब, व्हाट इज़ योर व्यू कि चीज़ें कब जाके ज़रा बेहतरी की तरफ जाएंगी? नेक्स्ट 6 मंथ टू 8 मंथ में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आपको सिग्नल लाना शुरू हो जाएंगे कि अभी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जैसे अभी कोई नई पॉलिसी आती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ टू 8 मंथ में इंशाल्लाह सिग्नल मिलना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो अरशद, मेरा ख्याल इसको अब हम कंक्लूड करते हैं। आपको जी, शेयर करना चाहेंगे? और आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ओवरऑल मोस्ट आई थिंक हमने चारों टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो हमने पॉइंट रखे थे, एजेंडा था आज के डिस्कशन का, जिस तरह से 7E के हवाले से है, फिर मार्केटिंग कैंपेन डेवलपर्स की तरफ से कि उन्हें कोई आउट ऑफ बॉक्स कैंपेन ऑफर्स देनी चाहिए अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी सोसाइटीज में जो इस वक्त डिस्टर्ब सेलर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और डेवलपर्स को बाय बैक करना चाहिए। फिर उन सोसाइटीज को अपने हेड ऑफिस में फाइनेंसिंग के हवाले से सेपरेट काउंटर बनाने चाहिए कि कोई अगर क्लाइंट उनका फाइनेंसिंग चाह रहा हो तो डेवलपर खुद उससे फाइनेंस अगर कर दे तो वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। फिर बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त हो रही है वो अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस में हो रही है। अगर कोई आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है जो जिसमें रिस्क कम से कम है, ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है या फिनिशिंग स्टेज में है और वो स्टिल आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, तो उसमें रिस्क कम से कम है और वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपकी बेहतरीन हेजिंग होगी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। एक्सलेंट, वेरी गुड कंक्लूजन। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा, जैसे आपका जो व्यू है जो इसमें हमने बात की कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ पे, इसी को इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे, और आपका जो फेवरेट टॉपिक है प्रॉप टेक, उसके ऊपर डिटेल से ज़रा बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। बिल्कुल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। viewers, please stay tuned for our next one. I hope you enjoyed this one, so stay tuned for the next one as well. Thank you very much.